السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا واقعہ آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے واقعے کی طرف۔ ناظرین، کسی علاقے میں ایک قحط آ گیا تھا اور قحط کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ سارے جانور بھی آ گئے تھے، اور ان جانوروں کے جو مالکان تھے وہ بہت پریشان تھے۔ اسی دوران ایک مولوی نے ایک خطبے میں بیان کیا کہ بسم اللہ کی طاقت، بسم اللہ پڑھنے سے اگر کوئی دریا کو بھی حکم دے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ خطبہ سننے والوں میں سے ایک چرہوا بھی تھا۔ اس نے یہ بات سنتے ہی اس کا کامل ایمان اور بڑھ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی بکریوں کو لے کر دریا کی طرف چلا گیا اور دریا کے پاس پہنچ کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ میں بکریاں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں اور مجھے یہ بکریاں دوسری طرف لے جانے دے۔ چنانچہ اس نے بکریاں دریا پر چلنا شروع کر دی اور ساتھ خود بھی چلنا شروع کر دی اور دریا کے دوسری سائڈ پر پہنچ گیا۔ دریا کے دوسری طرف بہت ہرے بھرا تھا اور پتے درخت کے بہت زیادہ تھے، کیونکہ وہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ تو اس کی بکریوں نے خوب کھایا اور پھر واپس لے آیا۔ اس کا یہ معمول بن گیا، وہ روز ایسا کرتا اور بکریاں کھاتی اور وہ واپس آ جاتا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بکریاں بہت موٹی ہو گئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، لوگ بہت حیران تھے، تو اس نے سیدھا جواب دیا کہ میں ایسا کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا کے دوسری طرف چلا جاتا ہوں اور پھر وہاں پہ بکریاں کھاتی ہیں اور واپس آ جاتا ہوں لے کر۔ لوگوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور سیدھا مولوی کے پاس چلے گئے۔ مولوی نے اس کو بلوایا اور سارا ماجرا پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے سارا کچھ بتایا کہ مولوی صاحب یہ تو آپ کی ہی بات کا نتیجہ ہے کہ آپ نے خطبے میں بتایا اور میں نے آپ کی بات پر عمل کیا اور ایسا ہوا۔ مولوی کو بھی اس پر یقین نہ آیا، تاہم مولوی نے اس کو خود آزمانے کے لیے کہا۔ اگلے دن مولوی نے یہ سارا ماجرا خود دیکھنے کے لیے پہنچ گیا اور اس کے ساتھ ہی پورا محلہ ماجرا دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچ گیا۔ تو لوگوں نے مولوی صاحب کو کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر دریا کے اوپر چلنا شروع کریں۔ اب مولوی صاحب ڈرتا رہا۔ اس نے سوچا کہ میں انکار کر دیتا ہوں، لیکن اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے ایک رسا منگوایا اور اس کو کہا کہ درخت کے ساتھ باندھ دو۔ جیسے اس کو درخت کے ساتھ باندھا، مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ جیسے اس نے پہلا قدم رکھا وہ دریا میں ڈوبنا شروع ہو گیا۔ پانی کا بہاؤ زیادہ تھا، لوگوں نے جیسے تیسے رسے کو کھینچ کر اس کو باہر نکال لیا۔ اب چرائے کا ایمان تو مضبوط ویسے کا ویسے ہی تھا۔ اس نے بکریوں کو اشارہ کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ بکریاں دریا پر چلنا شروع کر دی اور ساتھ پیچھے اس کے خود بھی چلنا شروع ہو گیا۔ وہ دریا کے اس پر بکریاں لے بھی گیا اور بکریاں لے بھی آیا۔ یہ سارا دیکھ کر لوگ اس کو ولی اللہ سمجھنے لگ گئے اور اس کی واہ کرنے لگ گئے۔ اس چراوے نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس نے اس رسے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کو اس رسے پر یقین تھا اور یہ رسہ آپ کی بسم اللہ کی برکت کو کھا گیا۔ مولوی صاحب میں نے آپ کے منہ سے سنا اور میں نے یقین کر لیا، لیکن آپ نے اللہ کے کلام سے سنا اور آپ نے یقین نہیں کیا، اس لیے اللہ نے آپ کو رسوا کر دیا۔ ناظرین، ہمارا بھی آج کل یہی حال ہے، ہماری نمازوں، ہماری دعاؤں، ہماری ساری عبادت کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا